الحمدللہ آج یہاں پہ ہم ایک بار پھر ہفتہ بار پروگرام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جس کا سلسلہ ماشاءاللہ کافی دیر سے جاری و ساری ہے، اور آج اسی کانٹیکس میں مجھے قلیل سے وقت تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، جس کا موضوع کچھ جدید ہوتا ہے، یہی ہماری کوشش ہو۔ اور آج بھی ہمارا کچھ ایسا ہی موضوع ہے کہ وقت کی اہمیت حدیث کی روشنی میں، اور میں کوشش کروں گا کہ اسے میں تھوڑے ماڈرن طریقے سے، یعنی جو آج ماڈرن ضروریات ہے وقت کی، ہم ضرورت کو سمجھیں ماڈرن طریقے سے، میں کوشش کروں گا کہ میں اس طرح بیان کروں، اور میری پوری کوشش یہی ہوگی کہ میں اسے حدیث سے بیان کروں، کیونکہ قرآن میں تو وقت کی امپورٹنس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ قرآن میں نہیں، ہم کسی بھی ریلیجن میں دیکھ لیں، ہر ریلیجن میں، بلکہ جو مذہب کو نہیں مانتے وہ لوگ بھی وقت کی امپورٹنس سے انکار نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ آپ اگر عیسائیوں کی کتاب بائبل کو دیکھ لیں تو اس میں الگ سے ایک نظم دی گئی ہے، جس کا باقاعدہ نام بھی ٹائم ہی رکھا گیا ہے۔ اسے آپ پڑھیں تو اس کی ایک ایک لائن وقت کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس کی ایک ایک لائن سے لگایا جاتا ہے، یعنی اس کی ایک ایک لائن ہمیں وقت کی اہمیت کا درس دیتی ہے۔ اور ہم ایز اے مسلمان کس حد تک وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہیں، اور ہمیں کس حد تک وقت کی پابندی کا خیال رکھنا چاہیے، آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ آج موجودہ دور میں ایسے بہت سے گیجٹ، جسے ہم موبائل فون کہہ لیں، لیپ ٹاپ کہہ لیں، یا کمپیوٹر وغیرہ کچھ بھی کہہ لیں، انسانیت کی وقت گزاری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ پوری انسانیت کی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کوئی غیر مسلم ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، اس کی مصروفیت کا سب سے بڑا ذریعہ، اگر ہم ٹو دا پوائنٹ بات کریں تو وہ اسکرین ہے۔ آج کا انسان سب سے زیادہ اپنا وقت اسکرین کے سامنے گزارتا ہے۔ اور آج سے پہلے جو اسکرین سے پہلے کا دور تھا، اس وقت انسان اپنا وقت کہاں گزارتا تھا؟ چوکوں چوراہوں میں، ہوٹلوں میں، دکانوں میں، گلیوں میں۔ لیکن آج یہ سب کچھ سمٹ کر ایک اسکرین کے اندر آ چکا ہے، تو جس کے لیے انسان اپنا سارا ٹائم اسکرین کے اوپر گزارتا ہے، کیونکہ اسے وہ سب کچھ وہیں ایک اسکرین پہ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا اندازہ ہم صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلمان پہ بھی لگائیں، یعنی اگر میں سیدھی بات کروں تو میں ایک مسلمان اور غیر مسلمان کے اندر اس بات کی بالکل تمیز نہیں کروں گا کہ وہ اپنا وقت موبائل فون پہ ضائع کرتے ہیں۔ جیسے ہم بات کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ایک غیر مسلمان جو اپنے وقت کو فون پہ غیر ریلیٹو مواد، یعنی جس کی بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اسے دیکھنے میں گزار دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ ایک دیندار انسان بھی سارا دن تقریریں سننے پہ اگر اپنا ٹائم گزار دے گا تو وہ بھی آہستہ آہستہ اس کا ایڈکٹ ہو جائے گا، اس کا عادی بن جائے گا، یعنی وہ بھی اپنا وقت ضائع کرے گا۔ اب آپ دیکھیں، یہ تو مطلوب نہیں ہے کہ ایک دیندار آدمی صبح اٹھے اور شام تک اپنا سارا ٹائم تقریریں سننے میں گزار دے، یا پھر اپنا سارا ٹائم صرف اسی بات پہ لگا دے۔ حالانکہ حلال طریقے سے روزی کمانا بھی تو مطلوب ہے، دوسرے اپنے جو ضروری رشتے دار ہیں ان کو اپنا ٹائم دینا بھی تو مطلوب ہے۔ یہ بھی تو ایک ذمہ دار مسلمان کی ذمہ داری ہے، نہ کہ وہ اپنا سارا ٹائم صرف تقریروں کو، بیان کو دیے جائے۔ ہاں، یہ کام تو اچھا ہے، میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برا کام ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عادت اچھی ہے تو انسان اس کا ایڈکٹ ہو جائے گا، اس کا عادی ہو جائے گا، اور پھر اس لت کا اندازہ اسے اس وقت ہوگا جب اسے کوئی دوسرا کام کرنا پڑے گا، اس وقت اسے یہ ضرورت محسوس ہوگی۔ تو آج ہم صرف 10 حدیثیں وقت کی اہمیت کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 حدیثیں میری خود کی چوائس ہے، احادیث تو میں بے شمار ملتی ہے جو وقت کی اہمیت پہ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن یہ میری خود کی چوائس ہے کہ آج میں آپ کے سامنے صرف 10 حدیثیں بیان کروں گا جو میں وقت کی پابندی کے بارے میں درس دیں گی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے سلف کے کچھ قول بیان کروں گا کہ جو اسلاف میں سے سلف نے بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا سلف کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ وقت کو اس کا معاون بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر وقت اس کا مددگار بن جاتا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وقت کو اس کے خلاف کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب پہلا انسان جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ وقت کو جس کا معاون بنا دیتا ہے، جب وہ بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وقت کو اس طرح اس کے مطابق ڈال دیتا ہے کہ وہ چلتا ہے، اور جس شخص کے خلاف اللہ تعالیٰ وقت کو کر دیتا ہے اور جب وہ چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، یعنی وقت اس کے خلاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ اپنے وقت کو بیکار کاموں میں ضائع کر دیتا ہے، یعنی وہ اپنے ٹائم کو کلر کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے ٹائم کا سیلف کلر بن جاتا ہے، وہ اپنے وقت کو بالکل ضائع کر رہا ہوتا ہے اس دوران۔
اور ایک اصلاح میں سے ایک اور سلف کا قول ہمیں اس بارے میں ملتا ہے کہ ایک مومن کا دن اور رات اس کا اصل سرمایہ ہے، یعنی اس کا جو اصل مال ہے وہ اس کے دن اور رات کا وقت ہے، اس کی جو اصل جمع پونجی ہے وہ اس کا ٹائم ہے، اور اس کا جو نفع ہے یعنی دن اور رات کے ٹائم کا جو نفع ہے وہ جنت ہے، اور جو اس کا خسارہ ہے وہ دوزخ ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے دن اور رات کے ٹائم کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا جو آپ کو فائدہ ہوگا وہ جنت ہوگا۔ یعنی یہ میں آپ کے سامنے کوئی حدیث بیان نہیں کر رہا بلکہ اسلاف کے اقوال بیان کر رہا ہوں جو سلف میں سے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، اور آج اسی سلسلے میں آپ کے سامنے 10 حدیثیں بیان کروں گا۔ تو ہم اپنی پہلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن یا انسان کے اچھے اسلام کی نشانی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو ترک کر دیتا ہے۔ یعنی آپ اس حدیث پہ غور کریں کہ رسول اللہ نے کسی انسان کے اچھے اسلام کو ناپنے کا پیمانہ ہمیں دے دیا ہے کہ ہم کس طرح کسی انسان کے اچھے اسلام کو جانچیں کہ اس انسان کا اسلام کتنا اچھا ہے، یہ کتنا اچھا مومن ہے، یہ کتنا اچھا مسلمان ہے، کہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنے ٹائم کو کس طرح سے صرف کرتا ہے، وہ اپنے ٹائم کو کن کاموں میں صرف کر رہا ہے، اچھے کاموں میں صرف کر رہا ہے، برے کاموں میں صرف کر رہا ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اچھا مسلمان ہے وہ اپنے ٹائم کو برے کاموں میں بالکل صرف نہیں کرتا بلکہ اپنے ان کاموں کو ہی ترک کر دیتا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ درس ملتا ہے۔ اور جو دوسری حدیث اس بارے میں بیان کروں گا اس کے راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن سے اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں، یعنی اکثر لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو 2 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور وہ 2 نعمتیں بہت بڑی ہیں، ایک ہے صحت اور دوسرا ہے ٹائم۔ یہ دونوں نعمتیں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر انسان کو دی ہیں۔ اگر فی الحال آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو ایک وقت تھا جب آپ کے پاس یہ دونوں نعمتیں موجود تھی، آپ کے پاس صحت بھی تھی اور ٹائم بھی تھا۔ حدیث میں بیان ہوا ہے وقت، لیکن آپ کے پاس فرصت بھی تھی یعنی فری ٹائم بھی تھا۔ آپ نے ان دونوں سے غفلت اختیار کی، ان دونوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جس طرح آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ اس حدیث میں تو یہ بیان نہیں ہوا، لیکن اگلی حدیث میں آپ دیکھیں گے، چلے میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں تو پھر آپ اچھی طرح سے سمجھیں گے کہ جو تیسری حدیث ہے ٹائم کی اہمیت کے بارے میں، وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی 5 چیزوں سے پہلے امپورٹنس دو، انہیں ہی اپنا سرمایہ سمجھو، انہیں اپنی ساری جو جمع پونجی اپنی ساری امپورٹنس ہے انہیں ہی دو، 5 چیزوں سے پہلے۔ اور وہ چیزیں کیا ہے؟ زندگی کو موت سے پہلے، یعنی جب آپ زندہ ہے اس چیز کو اہمیت دے یہاں تک کہ آپ مر جائیں، اور صحت کو بیماری سے پہلے، جب آپ بالکل تندرست ہیں اس وقت اپنی جو تندرستی ہے، اپنی صحت یابی ہے، جو آپ کی صلاحیتیں ہیں انہیں صرف کریں اللہ کے کاموں میں۔ جب تک آپ بیمار نہیں ہو جاتے یا جب تک آپ پہ بڑھاپا نہیں آ جاتا اور آپ کے انگ سے درد نہیں نکلتا اور آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتا، اس وقت کی قدر کرے جب آپ کے پاس صحت ہے۔ یہ ہے دوسری چیز۔ اور تیسری چیز، خالی وقت کو مصروفیت سے پہلے، یعنی اگر ہم کسی بھی انسان کی نیچر کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ مصروف ہوتا ہے تو اس وقت وہ لمبی اور چوڑی دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں مصروفیت سے نکال دے، ہمیں خالی وقت دے، اور پھر دیکھ میں کس طرح تیری عبادت کرتا ہوں، میں کس طرح نفل پڑھتا ہوں۔ بلکہ اگر ہم اپنی ہی زندگی کا تجربہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں مصروفیت میں ہم خود دعائیں کرتے ہیں کہ اگر ہمیں فری ٹائم ملا تو ہم لازمی اتنے نوافل پڑھیں گے، لیکن پھر جب ہمیں فری ٹائم ملتا ہے تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ضائع کر رہے ہیں، اور جب ضائع ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس صرف کاش رہ جاتا ہے، کاش میں نے وہ ٹائم سنبھالا ہوتا، کاش میں نے اپنے فلاں ٹائم کی قدر کی ہوتی۔ اور چوتھا کام ہے، جس چوتھی چیز کی قدر کرنے کی نصیحت کی گئی ہے اس حدیث میں، وہ ہے جوانی، یعنی بڑھاپے سے پہلے جوانی۔ جوانی انسان کی وہ ایج ہوتی ہے جسے پرائم ایج یا گولڈن ایج کہا جاتا ہے، یعنی سنہری دور۔ جوانی کی جو عبادت ہے، جو جوانی کے اعمال ہے، جو جوانی کی سرگرمیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ۔ یعنی آپ دیکھیے آپ کی عمر میں کوئی بھی ڈیوریشن ایسا نہیں آتا جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، اور جوانی کی توبہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جس طرح جوانی کی عبادت پسند ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا کہ جوانی کی قدر کرے بڑھاپے سے پہلے۔ اور جو آخری چیز ہے وہ ہے مالدار، کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہے اس کی قدر کرے غریبی سے پہلے، اس وقت سے پہلے پیسے کو سنبھالے کہ جب آپ کے پاس وہ پیسہ ختم ہو جائے آپ بالکل کنگال ہو کے بیٹھ جائیں۔ یعنی جب آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہو اس وقت سوچے کہ میں نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، نہ کہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ پیسہ آئے گا میں اس سے اور پیسہ کماؤں گا
اور پھر اس میں سے پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اور اسی انتظار میں آپ کا پہلا پیسہ بھی ختم ہو جائے اور آپ کی جیب خالی ہو جائے، اور آپ صرف کاش کو ہی کوستے رہ جائیں کہ کاش میں نے اس وقت یہ کام کیا ہوتا۔ اب آپ اس حدیث میں دیکھیں، تینوں چیزیں وقت سے ریلیٹڈ تھی، جوانی بڑھاپے سے پہلے، زندگی موت سے پہلے، اور خالی وقت فرصت سے پہلے۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ تھیں جو تھا ٹائم۔ یہ تینوں چیزیں ہم اپنے ٹائم سے کنٹرول کر سکتے تھے، اور آج ہمارے پاس اس کا اختیار ہے، لیکن ایک لمحے بعد ہی نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں دو چیزیں تو ہیں جو ٹائم سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، مالداری اور جو صحت تھی، وہ تو ٹائم سے چلے ریلیٹ نہیں کرتی، بلکہ باقی تینوں چیزیں ہی ہمارے موضوع سے ریلیٹ ہیں کہ ان تینوں چیزوں کا تعلق ٹائم سے ہے جن کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ اور جو چوتھی حدیث ہے وہ آپ سنیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی آدمی کے قدم قیامت والے دن اس وقت تک حرکت نہیں کر سکیں گے یہاں تک کہ اسے سوال نہ کیا جائے کہ اس نے عمر کہاں گزاری، کہ اس نے اپنی عمر کہاں کھپائی، اور اس سے اگلا سوال ہوگا کہ اس نے اپنے علم تھا جو اس کے پاس، اس پہ اس نے کتنا عمل کیا۔ یعنی علم تو ہر انسان کے پاس اتنا ہوتا ہے نا کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ جنت میں جانے کے لیے آپ کو کون سا علم چاہیے؟ اب کس انسان کو نہیں پتا کہ چوری نہیں کرنی، کس انسان کو نہیں پتا کہ جھوٹ نہیں بولنا، کس انسان کو نہیں پتا کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر میرے پاس پیسے ہیں تو میں نے حج بھی کرنا ہے۔ اتنا علم ہر انسان کے پاس پہلے سے موجود ہے کہ وہ بالکل آسانی سے جنت میں چلا جائے۔ یہ بہانہ تو ہمارے پاس بالکل بھی نہیں ہوگا نا کہ ہمارے پاس علم نہیں تھا۔ تو یہاں پہ جو آپ سے سوال کیا جائے گا وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا جنت میں جانے کے لیے، بلکہ آپ سے سوال یہ ہوگا کہ جو آپ کے پاس علم تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ یعنی آپ کے عمل کے بارے میں سوال ہوگا، آپ کے علم کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا آپ سے۔ اور اس سے اگلا سوال ہوگا کہ آپ نے اپنا جو جسم تھا وہ کہاں پہ کھپایا، اچھے کاموں میں کھپایا یا برے کاموں میں کھپایا۔ یعنی آپ کی جوانی سے لے کے آپ کے جسم کے فنا کیے جانے تک آپ سے سوال کیے جائیں گے۔ جو آپ وقت گزار کے آئے ہیں اس بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے جوانی کا وقت کہاں پہ گزارا۔ جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ جوانی کی عمر گولڈن ایج ہوتی ہے جسے ہم سنہری دور کہتے ہیں انسان کا۔ انسان اپنے جو بھی زندگی بدل دینے والے فیصلے لیتا ہے اسی عمر میں فیصلے لیتا ہے، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ انسان کو بھی یہ اپنی عمر سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان اس عمر سے گزر کے آگے نہیں جانا چاہتا، یہ نہیں چاہتا کہ میں بوڑھا ہو جاؤں، بلکہ وہ ہمیشہ جوان ہی رہنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اس عمر کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اگر ہم صحابہ اور نبوی زندگی کے بارے میں وقت کی امپورٹنس کا اندازہ لگائیں تو چلے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ امام مسلم سے ایک بار کسی نے حدیث کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی فلاں حدیث میں کچھ کمزوری ہے، تو وہ بہت پریشان ہوئے اور بہت تعجب ہوا۔ وہ اپنی کتابیں لے کے بیٹھ گئے کہ میری حدیث میں کمزوری ہے، جو میں نے لکھی ہے اس میں کمزوری کیسے نکل آئی۔ اب دیکھیں ان کا ٹائم مینج کرنا، دیکھیں وہ اس قدر اپنے پریشانی کو لے کے مصروف تھے کہ انہوں نے اپنی بھوک کا بھی خیال نہیں رہا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ ان کی بیوی نے نہ دانی میں ان کے سامنے نہ کھجوروں کا ٹوکرا رکھ دیا، اور وہ اس میں سے اٹھا کے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ ان کا دھیان کتاب کی طرف تھا، انہوں نے دیکھا نہیں ٹوکرے کی طرف، وہ سارا ٹوکرا کھا گئے کھجوروں کا، جس کی وجہ سے انہیں نقصان ہوا اور بعد میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کھجوروں کے کھانے کی وجہ سے امام مسلم کا پیٹ خراب ہوا، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ انہیں اس قدر اپنے وقت کی اہمیت تھی کہ انہوں نے کھانے کی طرف بھی توجہ نہیں دی، حالانکہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ٹھہر گیا۔ انہیں ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن پھر بھی انہیں اس قدر پریشانی تھی کہ میری حدیث میں کمزوری کیسے ہوئی، جو میں نے بیان کی ہے، جو میں نے لکھی ہے اس میں کمزوری ہے۔ اس قدر وہ لوگ اپنا ٹائم مینج کرتے تھے۔ اور ہم دیکھیں ہمارے پاس تو اس قدر ٹائم ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنا ٹائم اسپینڈ کہاں پہ کرنا ہے، ہم نے کس دکان پہ بیٹھنا ہے آج جا کے، اس کے بعد ہم نے کام پہ کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمیں اپنا دن کیسے گزارنا ہے۔ ہمارے پاس ٹائم کی قلت تو بالکل بھی نہیں ہوتی، ہمارے پاس تو بالکل فری ٹائم ہوتا ہے، بالکل فری۔ اگر پورا ہفتہ نہیں تو چلے ہمارے پاس ہفتے میں 2 دن تو فری ہوتے ہیں نا، 2 دن ہمارے پاس پورے فری ہوتے ہیں، جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ چلے آج کہیں گھومنے چلے جائیں۔ اگر گھومنے نہیں جا رہے ہیں تو کہیں پہ ویسے ہی فری بیٹھ جائیں۔ ہاں گھومنا پھرنا بری بات نہیں ہے، گھومنا اچھی بات ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں انہیں دیکھنا چاہیے، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ ہر روز ہی جا رہے ہیں، ہر ویکینڈ ہی جا رہے ہیں۔ آپ کو کوئی چھٹیاں ہو گئی، سردیاں کی چھٹیاں ہو گئی، گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی، آپ جا رہے ہیں ہفتے ہفتے کے لیے۔ بلکہ ہمارے پاس تو ایک اسکیم ہونی چاہیے، ایک پلان ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی اس جو سمر کی چھٹیاں ہوں گی، اس گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی، ہم نے انہیں کام پہ اسپینڈ کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم نے پہلے ہی سوچ کے رکھا ہوتا ہے ہم نے وہاں پہ جانا۔ آپ جائیں گھومنے کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ جائیں، نہ ہی بلکہ میں اس سے آپ کو منع کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ غور کریں۔ جب آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے عمر کہاں پہ گزاری، آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے۔ اور ہمارے پاس آج کے دن کا بھی جواب نہیں ہوتا کہ ہم نے آج کا دن کہاں پہ گزارا، اس کے لیے ہمیں بہت سوچنا پڑتا ہے۔
بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ قیامت والے دن لوگ کہیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں اس دن کے انتظار سے بچا لے، بے شک تو ہمیں جہنم میں ہی ڈال دے۔ آپ اس دن کی خوف کو، اس دن کی کیفیت کو اور اس دن کی وحشت کو محسوس کریں کہ لوگ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہوں گے کہ بس تو ہمیں اس دن کے انتظار سے بچا لے، اب ہم سے اور انتظار نہیں ہوتا، بے شک تو ہمیں جہنم میں ہی ڈال دیں۔ وہ جہنم میں جانے کو بھی قبول کر لیں گے۔ اور جب اس دن ہم سے ایسے سوال کیے جائیں گے کہ آپ نے اپنی عمر کہاں گزاری، تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوں گے؟ اس بات سے ہم اپنے وقت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا آج کا گزرا ہوا وقت کتنا امپورٹنٹ ہے، جسے ہم بالکل فری ہینڈ ضائع کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں اپنی اگلی 6ویں حدیث بیان کروں گا کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے لمبی عمر پائی اور نیک عمل کیے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ ایک اور صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بدترین انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے لمبی عمر پائی اور برے اعمال کیے۔ یعنی دونوں الگ الگ حدیثیں، اور انہیں ہم جوڑ کے پڑھیں تو ہمیں اچھے اور برے انسان کا پیمانہ ملتا ہے کہ کون اچھا انسان ہے، کون برا انسان ہے۔ یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں دونوں چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں، عمر تو انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمبی عمر دے دی ہے تو پھر آپ اس پیمانے پہ پورے اتر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی عمر اچھے کاموں میں گزاری یا برے کاموں میں گزاری۔ اور دوسری حدیث میں بالکل اگر آپ کو لمبی عمر مل گئی ہے اور اگر آپ نے اپنی عمر برے کاموں میں گزاری تو آپ بدترین انسان ہیں اس حدیث کے مطابق۔ اب اس کا ایک واقعہ بھی ہمیں حدیث میں سے ملتا ہے کہ رسول اللہ کا زمانہ تھا اور ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ ایک صحابی بیماری سے مر گئے اور ایک صحابی شہید ہوئے تھے، لیکن جس صحابی کی شہادت ہوئی تھی وہ جنت میں بعد میں جا رہے تھے اس صحابی کے جو بیماری سے مر گئے تھے۔ اب وہ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے رسول اللہ سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ جو صحابی شہید ہوئے تھے وہ بعد میں جنت میں داخل ہوئے اس صحابی کے جو بیماری سے مر گئے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس صحابی نے 1 سال عمر زیادہ پائی اور اس 1 سال اس میں زیادہ عمال کر لیے، 1 سال زیادہ نمازیں پڑھی، 1 سال کا رمضان پایا، 1 سال کی لیلۃ القدر کی رات پائی۔ اس دوران جو 1 سال اسے دیا گیا تھا اس میں اس نے زیادہ عبادت کی اور اس نیکی میں زیادہ بڑھ گیا اس شہید سے، تو اس لیے جنت میں پہلے داخل ہوا۔ حالانکہ شہید کا رتبہ اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ جو سب سے آسانی سے جنت میں جائیں گے شہید بھی انہی میں سے ایک ہے۔ حالانکہ شہید سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا سوائے اس کے قرض کے، کہ شہید سے بس ایک ہی سوال ہوگا کہ اس کے سر کوئی قرض تو نہیں ہے کہ تم نے اپنا قرض ادا کر دیا تھا، اس کے علاوہ شہید سے کوئی سوال نہیں ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں وہ بعد میں جنت میں داخل ہوگا، جو وقت کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے اعمال کرے گا، صرف زیادہ نہیں، صرف 1 سال کے، اس حدیث میں دیکھیں صرف 1 سال کے اعمال اس نے زیادہ کیے۔ اور اگلی حدیث ہماری 9ویں حدیث ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال ہوں گی اور اس سے آگے بڑھنے والے کم ہی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کی عمر 60 سے 70 سال ہوگی، مطلب ایوریج ایج بیان کی گئی ہے کہ جو میری عمر کی ایوریج ایج ہوگی وہ 60 سے 70 سال ہوگی، اور کچھ ہی لوگ اس سے اوپر ہوں گے اور کچھ ہی لوگ اس سے کم عمر کے ہوں گے۔ آپ اس حدیث سے یہ مطلب تو بالکل نہیں لے سکتے کہ اب ہمارے پاس 60 سال ہیں یا 70 سال ہیں، 50 سال تک عیاشی، اگلے 10 سال معافی اور اگلے 5 سال نیکیاں اور ہم جنت میں ڈائریکٹ۔ اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کا آج کچھ ایسا ہی حساب ہے کہ جو لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنی زندگی عیاشی میں گزارتے ہیں، جب عمر 50 سے اوپر ہوتی ہے تو ایک حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ معاف، اگلی عمر ٹوپی، تسبیح، مصلی اور روزے نماز، اور ہماری گناہ معاف ہو گئے سارے۔ حالانکہ یہ پیمانہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، پیمانہ ہی غلط ہے جو ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ ہاں حج سے انسان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دیں، بولے ایک حج کریں اور آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو، 2-3 سال جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ نیکیاں کریں۔ حالانکہ آپ اگلی حدیث سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے پاس کوئی عذر نہیں چھوڑے گا، یا اس شخص کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ عذر سمجھتے ہیں آپ، وجہ کہ عذر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں چیز نہیں اٹھا پایا کیونکہ وہ وزنی تھی یا میں کمزور تھا، یہ 2 عذر تھے، یا تو وہ چیز وزنی تھی یا میں کمزور تھا۔ عذر کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی وجہ مطلب ہوگی، وجہ کو کہتے ہیں عذر، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے پاس کوئی عذر نہیں چھوڑے گا اس شخص کے پاس جس کی عمر اس نے بڑھا دی یہاں تک کہ وہ 60
سال کو پہنچ گیا. اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی انسان کی عمر 60 سال ہو گئی تو وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا کوئی عذر بیان نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ میرے پاس فلاں عذر تھا یا فلاں عذر تھا. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کٹ بیان کر دیا رسول اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کا جس کی عمر 60 سال ہوگی اس کا کوئی عذر بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کیونکہ 60 سال کی عمر میں انسان زندگی کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوتا ہے, زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھ چکا ہوتا ہے, بلکہ 60 سال میں تو اپنے بچوں کے بھی بچے دیکھ چکا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بعض لوگ تو اپنے بچوں کی شادیاں بھی دیکھ لیتے ہیں 60 سال تک, جن کی شادی ٹائم سے ہو جاتی ہے. تو میں یہاں پہ کوئی ریڈ لائن نہیں لگا رہا کہ 60 سال کے بعد آپ کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا یا آپ کو ڈرا نہیں رہا, بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ توبہ کا تعلق تو انسان کا ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے. توبہ قبول ہو سکتی ہے اس کی, لیکن اس کا عذر قبول نہیں ہوگا. اس حدیث سے ہمیں یہ بالکل پتہ چلتا ہے. تو جو آج ہم نے بیان کیا, جو پڑھا اور جو آپ نے سنا, اس کا اگر ہم نتیجہ بیان کریں تو اس سے یہی تھا کہ جو آج وقت ہمارے پاس ہے ہمیں اس کی ہی قدر کرنی چاہیے. اور جو ایک لمحہ بھی ہم سے گزر گیا وہ دوبارہ ہمارے پاس لوٹ کے آنے والا نہیں ہے. اور جو اسپیشل عمر ہمارے پاس موجود ہے, ہماری جوانی کی عمر, جو پرائم ایج ہے ہمارے پاس, گولڈن ایج ہے, جو کچھ کرنے کی عمر ہے, جس کی نیکی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, جس کی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اس میں ہی ہم اپنی توبہ کریں, نہ کہ اپنے بڑھاپے کا انتظار کریں جس ٹائم کا ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ کب آنا. اور اگر ہم 60 سال سے اوپر گزر گئے تو اس کے بعد تو ہمارے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہوگا جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر سکیں کہ یا اللہ ہم فلاں وجہ سے فلاں کام نہیں کر سکے. اس کے بعد تو ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں نہ ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم مریں تو فرشتے ہمیں سلام کریں کہ یہ فلاں بندہ ہے جو اپنے ٹائم کی پرواہ کرتا تھا, یہ وہ بندہ نہیں تھا جو اپنے ٹائم کو بیکار کاموں میں ضائع کرتا تھا. اسی حوالے میں اسلام میں سے ایک سلف کا قول ہے کہ جس شخص سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو اس کے ہاتھوں کو بیکار کاموں سے روک لیتا ہے, اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کے ہاتھوں کو بیکار کاموں میں الجھا دیتا ہے, یعنی اس کا ٹائم بالکل ضائع کر دیتا ہے. وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا ٹائم خراب کر رہا ہوتا ہے, کل کر رہا ہوتا ہے اپنے ٹائم کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ ایک سلف کا قول ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ٹائم کی پرواہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور وقت رہتے ہوئے توبہ کر لیں, نہ کہ ہمارے پاس وقت نہ رہے. حضرت امام جوزی رحمہ اللہ کے ایک استاد تھے. ایک مرتبہ وہ انہیں ڈھونڈ رہے تھے, تو جہاں ان کا پوائنٹ تھا, جہاں ان کا گھر تھا, رہائش تھی, وہاں پہ گئے, وہاں پہ نہیں تھے. تو مارکیٹ میں بھی نہیں تھے. تو انہیں ڈھونڈتے قبرستان میں چلے گئے. انہوں نے دیکھا وہ ایک قبر کے سامنے جو ان کے استاد تھے بیٹھے کہہ رہے تھے کہ میں آج کے کام کو کل پہ نہیں چھوڑتا, کیونکہ کل کا کام نکموں کا ہوتا ہے. اور وہ قبر کی طرف دیکھ رہے تھے. وہ اس قبر کی طرف دیکھ کے سوچ رہے تھے کہ یہ جو لوگ آج یہاں پہ پڑے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں کام کل کو کر لیں گے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ کل کا کام نکموں کا ہوتا ہے. اور ہم دیکھیں کتنے کام ہیں ہمارے پاس جو ہم ہر روز ہی کہتے ہیں کہ کل کو کریں گے, کل پھر کل کو کریں گے, لیکن وہ کل ہماری نہیں آ رہی, کیونکہ ہم اپنے آج کو ایک کام کو کل پہ چھوڑ رہے ہیں اور کل کا کام نکموں کا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے وقت کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی امپورٹنس کا ہم اندازہ آج ہی لگائیں. وہ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.